بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون والحجر والتفلیس، صفحہ نمبر ہے 323، جو درسی کتاب ہے 323۔ باب اذا وجد مالہ عند مفلس فی البیع والقرض والودیعۃ فهو احق به۔ جب ایک آدمی اپنا مال ایسے شخص کے پاس پا لے، مفلس، جس کو کیا کہتے ہیں، جس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، جس کو مفلس قرار دے دیا گیا ہے، فی البیع، بیع میں، والقرض، اور قرض میں، والودیعۃ، اور امانت میں، فهو احق به، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اب ایک بندہ، اس کے جو واجبات ہیں، جو قرضے، وہ بڑھ گئے، اور اس کے پاس جو سرمایہ ہے، جو پیسے، وہ کم ہو گئے۔ عدالت یہ کہتی ہے یہ بندہ جو ہے نا، اس کو یہ مفلس ہے، یا ہمارے ہاں جو کہتے ہیں بندے کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیوالیہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے پاس ایک دوسرے بندے کا مال ہے۔ وہ مال کیسے ہے کہ اس نے کوئی چیز بیچی تھی اور وہ چیز ابھی اس کے پاس ہی ہے، اس نے اس کو صرف نہیں کیا، یا اس نے چیز قرض کے طور پہ لی تھی، واپس کرنی تھی، ابھی وہ چیز اس کے پاس ہے، کوئی جانور ہے، کوئی گاڑی ہے، یا کوئی چیز ہے، یا کوئی امانت ہے اس کے پاس، کسی نے رکھی تھی، اور اس بندے کا دیوالیہ نکل گیا ہے، تو وہ جو چیز جس کی ہے، فهو احق به، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اس چیز کا۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کیونکہ اس میں دو طرح کا نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ایک بندے کو جس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اس کے پاس اگر کسی کا مال ہے، تو جب عدالت نے یہ کہہ دیا، قاضی نے یہ کہہ دیا، جج نے یہ کہہ دیا، کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ، اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دیوالیہ ہے، اب جتنا بھی اس کا مال جو اس کے پاس ہے، سب کو بیچ کر، اور جتنے بھی قرض خواہ ہیں جن سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، ان میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور تقسیم کیسے کیا جائے گا وہ ایک الگ کویسچن ہے، الگ چیپٹر ہے، وہ الگ ہے، تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ لیکن امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ہاں، اگر کسی کو ایسے دیوالیہ عدالت نے کہہ دیا ہے، کسی کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور کسی دوسرے بندے کا مال ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر رہے ہیں، اور نیچے اس کے حق میں جو دلائل دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ مانتے نہیں، جو کہتے ہیں نہیں جی وہ حقدار نہیں ہے، سارے ہی قرض خواہ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ابھی فرض کیا ایک بندہ ہے، اس نے زمین بیچی ہے کسی کو، زمین، اچھا دوسرے بندے نے لے لی، ابھی جب زمین لے لی، اب پتہ چلا بھی یہ تو بندہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کا تو قرضہ ہی بڑا ہے۔ اب کیا ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق یہ جس بندے کی زمین ہے، جس نے اس کو دی تھی، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زمین اپنی لے لے گا۔ ہاں، جو باقی اس کے پاس جو پیسے ہیں، ان کا حساب لگا کے، یا اور جو چیزیں ان کو بیچ کر، بیسک ضروریات کو نکال کے، اس کی جو بیسک ضروریات کی اشیاء ہیں ان کو نکال کے، جو باقی چیزیں جس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں یا ایسٹ کہتے ہیں، ان کو بیچ کر باقی قرض خواہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ زمین کا ٹکڑا وہ زیادہ حقدار ہے جو اس کا مالک ہے، کیونکہ یہ اچھا جو کچھ اور دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مالک نہیں ہے اور یہ زیادہ حقدار نہیں ہے، اب وہ زمین کا ٹکڑا بھی بیچا جائے گا، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ دوسرے جو قرض خواہ ہیں ان کے ساتھ، مطلب جیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ویسا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی غیر معقول سی بات ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں یہ سائڈ پہ رکھ کے کامن سینس کے ساتھ سوچیں تو آپ کو کون سی چیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معقول لگتی ہے؟ وہ یہی لگتی ہے کہ بھئی جس بندے کی چیز ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب ایک بندہ زمین دے رہا ہے، ابھی دوسرے لوگوں نے کچھ اور حساب سے پیسے اس کو جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ، اور تھوڑے تھوڑے وہ دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ زمین آپ اٹھا کے دے ہی دیتے ہیں، اور وہ جو 50 لوگ ہیں جن کا قرضہ دینا ان میں تقسیم کر دیتے ہیں سب میں، اور پلس کچھ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ یا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جو زمین ہے اس نے اس کا بدل دیا نہیں، قیمت نہیں دی، تو زمین سیم ٹو سیم واپس کر دو، وہ چیز چونکہ موجود ہے وہ چیز واپس کر دو، اور باقی لوگوں نے جو قرضہ دیا ہوا ان کے ساتھ باقی معاملہ کر لو۔ مجھے تو یہ جو چیز ہے یہ مطلب معقول لگتی ہے۔ اور وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استنباط عجیب سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں
یہ حدیث کے اندر آ جاتا ہے کہ جس نے اپنا مال پا لیا، کہتے ہیں یہ بے اور قرض میں بھئی اپنا مال کیسے، جب اس نے بیچ دیا، جب اس نے قرضہ دے دیا وہ تو دوسرے کا ہو گیا، ملکیت ٹرانسفر ہو گئی۔ بھائی نے کہا بھئی یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، تو ملکیت اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ قرض بندے نے کہا بھی ادھار دے دو، میں آپ کو چیز اس طرح کی واپس کر دوں گا، تو وہ اب ملکیت ٹرانسفر ہوگا، اب اس کا ہے ہی نہیں۔ او بھائی اعتبار ما کان، اعتبار ما یکون بھی ہوتا ہے، تو ماضی کے لحاظ سے نا، جب جو چیز ماضی میں تھی ملکیت تھی اور ابھی وہ دی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا مال کیا دیا، کیونکہ ماضی میں اس کا مال تھا اور اس نے دیا ہے، اور اس مال کا جو اوریجن ہے، ماخذ ہے، وہ بندہ ہے، تو اس لحاظ سے کہا کہ اس کا مال، یعنی جو ماضی میں اس کا مال تھا۔ یہ ٹیکسٹ اور جو متن ہے یہ پڑھنے سے یہی بات سمجھ آتی ہے، اور چونکہ ہم فتویٰ دے دیتے ہیں اور پھر جو فتوے سے چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں پھر اس میں ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے فتویٰ دے دی ہے اور وہ مطلب ہے جیسا بھی ہے، ہم پھر اس کی توجیحات کرتے ہیں جو ٹیکسٹ کی ہوتی ہیں۔ حسن نے کہا اذا افلس، اگر ایک آدمی مفلس ہو گیا، وتبین، اور واضح ہو گیا کہ یہ مفلس ہے، تو لم یجوز اتق، اس کا اتق جائز نہیں ہے، اور اس کا ولا بیعہ، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ولا شراءہ، اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ اگر اس کو مفلس قرار دے دیا گیا ہے نا، اب اس کے اوپر پابندی ہے، اب اس کے تصرفات پہ پابندی ہے، اب اس کے جو تصرفات ہیں وہ بین ہے، آزاد نہیں کر سکتا، کوئی چیز بیچ نہیں سکتا اور خرید بھی نہیں سکتا۔ سعید بن مسیب نے کہا قضا عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ جس نے اپنے حق میں سے اقتضا تقاضا کیا یا لے لیا، قبل ان يفلس، پہلے سے کہ آدمی مفلس ہو، وہ فهو له، وہ چیز اسی کی ہے۔ ومن عرف متاعه بعینی، اور جس نے اپنا سامان بعینی پہچان لیا کہ فلاں بندے کے پاس پڑا ہو، فهو حق بھی، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ باب کے ضمن میں یہ جو دلائل ہیں جو ہے نا وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ آگے پھر وہی حدیث ہے، میں نے سنا اللہ کے نبی سے، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل، جس نے اپنا مال بعینہ ہی کسی آدمی کے پاس پا لیا، او انسان، یا کسی انسان کے پاس، قد افلس، جو کہ مفلس ہو گیا، فهو احق بہ، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، من غیری، بنسبت غیر کے، فهو احق بہ من غیری۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا، ابو عبداللہ نے کہا، ھذا الاسناد کلھم کانوا علی القضاء، یہ جو ساری کی ساری سند ہے نا، یہ قاضیوں پر ہے، کن پر؟ یحییٰ بن سعید پر، یعنی قاضیوں پر یہ جا رہی ہے۔ یحییٰ بن سعید ہیں، ابو بکر بن محمد ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، یحییٰ بن سعید و ابو بکر بن محمد و عمر بن عبدالعزیز و ابو بکر بن عبد الرحمن و ابو ہریرہ، کانوا کلھم علی المدینہ، یہ سارے کے سارے مدینہ میں قاضی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض سندیں دوسروں سے بعض لحاظ سے ممتاز ہوتی ہیں نا، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ راوی ہیں، اور یہ سارے اس لحاظ سے دوسروں سے ممتاز ہیں کہ یہ اپنے وقت کے قاضی تھے، جج تھے۔ پڑھیں جی۔ جس نے قرض خواہ کو مؤخر کیا الی الغد، کل تک، او نحوی، یہ اتنا جو وقت ہے، ولم یرا ذالک مثلا، اور اس نے اس کو ٹال مٹول نہیں سمجھا۔ اگر ایک بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ بھیا میں آپ کو صبح دے دوں گا یا 2-4 دن نکالو، تو یہ ٹال مٹول نہیں ہے۔ جابر نے کہا اشتد الغرماء فی حقوقہم، جو قرض خواہ تھے انہوں نے سختی کی اپنے حقوق کے بارے میں، فی دین ابی، میرے باپ کے قرضے میں، فسالہم النبی، اللہ کے نبی نے سے سوال کیا، یقبل ثمر ہائے تھی کہ وہ میرے باغ کا جو پھل ہے وہ قبول کر لیں، فابو، پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلم یؤتہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحائط، اللہ کے نبی نے ان کو باغ نہیں دیا، ولم یکسر لہم، اور نہ ہی پھل ان کے لیے توڑا، اور آپ نے کہا ساغدو علی کا غدن، کل میں تمہارے پاس آتا ہوں، فغدا علینا، آپ ہمارے پاس آئے، ہی ناسبہ، جب آپ نے صبح کی، فدعا فی ثمر یا بالبرکہ، آپ نے ان کے پھل میں جو ہے نا وہ برکت کی دعا کی، فقضیتہم، پھر میں نے ان کو ادا کر دیا۔ تو یہ جو کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ لے لیں، یا 1-2-4 دن اور بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار 2-4 دن انتظار کر لو، تو یہ ٹال مٹول نہیں ہوتا۔ ٹال مٹول یہ ہے کہ آپ 15 دن دے دو، پھر آگے یہ 10 دن دے دو، پھر آگے 1 مہینہ دے دو، مطلب یہ کہ جان بوجھ کے تنگ کرنے والی بات ہے۔ باب من باع مال المفلس او المودم فقاسمه بین الغرماء او آتاه حتى ينفق على نفسه، اس کا بیان جس نے مفلس کا مال او المودم، یا اس بندے کا مال المودم جس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے مال کو بیچ دیا، فقاسمه بین الغرماء، پھر اس نے
اس کے قرض خواہوں کے درمیان اس کو بانٹ دیا، او تاہو یا اس بندے کو ہی دے دیا، حتی ینفق علی نفسہ، یہاں تاکہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ مفلس ہو گیا تو گورنمنٹ اگر یہ جو حاکم ہے اس کا مال جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور قرض خواہوں کو دے دیتے ہیں ان کے حساب سے، اور باقی کیا دیتے ہیں بھی کوئی بھی مطلب جو بھی چیز طے پائے بھئی یا تو ان سے بعد میں لے لے یا اس کو چھوڑ دو، یہ جو بھی حساب کتاب ہو مطلب بندہ وہ ان کے ساتھ کر لے۔ اگر ایک گورنمنٹ یا حاکم کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے، مسئلہ بن گیا تو اس کا یہی حل ہے تسبیح ہے، اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے پاس سے دے دے، اور یہ ایسا کوئی جو ہے نا وہ سٹرکچر ہونا چاہیے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے، اگر اس طرح کو بندہ ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس کے اوپر آفت آ گئی ہے اور اس نے قرضہ دینا تھا وہ قرضہ دے نہیں سکتا، تو گورنمنٹ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ لیکن گورنمنٹ کہاں سے تعاون کرے گی؟ ہاں گورنمنٹ تو بڑوں کے ساتھ تعاون کرے گی نا، جن کے پاس گورنمنٹ ہے، جنہوں نے فائدے لینے ہوتے ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ ان کے ساتھ کرے گی نا، عام لوگوں کے ساتھ تو نہیں کرے گی جس کا مسئلہ اس طرح کا بن گیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں۔ یا پھر اس کو دے دے، ایک بندہ ہے وہ خود بیوقوفی والے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بھی خود ضرورت مند ہے، اور وہ جناب کیا ہے یہ اس کو کوئی اور جو ہے نا وہ بھوت چڑھ گیا، وہ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ وہ ہمارے عزیز رہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب تھے، ان کو جوش آیا اور جناب یہ کہہ دیا کہ میرا جو مکان ہے نا مسجد کے ساتھ، یہ بھی مسجد کا۔ اب اسی مکان میں رہ رہے تھے، کوئی سال گزرا اور مسجد والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، ہاں انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ نے اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا، اس نے کہا یہ ہمارا مکان ہے مسجد کا، نکلو یہاں سے بھاگو۔ اب بیچارہ وہ اس کی بیگم پریشان، بچے چھوٹے چھوٹے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، اور کوئی ہے نہیں جگہ، اور اس کو جناب صدقے کی پڑی ہوئی ہے، خود دوسروں کا محتاج ہے، ابھی خود صدقہ کر کے دوسروں سے مانگو بھیک، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ایسا، اس لیے کہا او آتاہ حتی ینفق علی نفسہ۔ عن جابر بن عبداللہ قال اعتق رجل منا غلاما له عن دبر، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہمیں سے ایک آدمی نے اپنا غلام عن دبر پیٹ پیچھے آزاد کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سرمایہ چھوڑا نہیں ہے، ساری عمر کوئی کمایا نہیں ہے، یا کمایا بھی ہے تو گزارے لائق، ابھی جو چیز ہے تو وہ تو بھئی برسا کو دے کے جاؤ پیچھے تاکہ وہ محتاج نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا من یشتری منی، کون اس کو مجھ سے خریدے گا؟ فاشترا نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ نے خریدا، فاخذ سامانہ، تو آپ نے اس کی قیمت لی، فدافع ہوئی، وہ قیمت اس کو دے دی۔ ابھی پھر اس میں بھی آگے مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا وہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ بندہ یار یہ کام کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اگر مدبر جو غلام ہے، پہلی بات یہ کہ آج کل آزادی غلامی ہے ہی نہیں، آزادی ہے، اور آپ کسی کو غلام بنا نہیں سکتے، یہ دنیا میں انہوں نے قوانین بنا لیے ہیں، تو لہذا اس کو آج کل زیر باس لانا یا اختلاف اس میں ہم کرتے ہیں تو اس کا پریکٹیکلی عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھیں آگے۔ جب ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دے الی اجل مسمى معین مدت تک، بندہ قرض دے رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے اور اس نے واپس کرنی ہے، معین مدت کر لیتا ہے، او اجلہ فی البیع، یا اس سے ایک بندہ دوسرے بندے سے مدت مقرر کر لے بیع میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ ابن عمر نے کہا قرض کے بارے میں الی اجل، جو ایک مدت تک، لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أُوتِيَ، اور اگر اس کو دے دیا جائے افضل من دراہمی، اس کے درہموں سے زیادہ، ما لم یشترک، جب تک اس نے شرط نہ لگائی ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ وقال عطاء وعمر بن دینار ہوا الی اجلہ فی القرض، عطا نے کہا اور عمر بن دینار نے کہا وہ اپنی مدت تک ہے فی القرض، قرض میں، مطلب یہ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ اپنی مدت تک ہے قرض میں، مقررہ مدت تک ہے، مطلب یہ ہے کہ قرض کا جو معاملہ کیا اس میں جو مدت طے ہوئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقال لیث حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن حرمز عن ابی ہریرہ عن النبی انہ ذکر رجلا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا، بنی اسرائیل سے، سال بعد بنی اسرائیل، جس نے بعد بنی اسرائیل سے سوال کیا ان یسلفہ، کہ وہ اس کو قرض دے دے، فدفعہ الیہ، پھر اس نے وہ قرض اس کو دیا، الی اجل مسمى معین مدت تک، فذکر الحدیث۔ آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی چیز لین دین کر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، معین مدت آپ طے کر لیں تو پھر آپ صحیح ہے، ادروائز اگر مدت طے نہیں کریں گے، یا تو عرف کے مطابق جیسے ہم کیا دیتے ہیں کہ کوئی چیز دکان سے لیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ، یا 2-4 دنوں میں دے دوں گا، مطلب ایک جلدی، اور اگر آپ مطلب ہے کوئی ایسا کوئی بڑا معاملہ کر رہے ہو، مدت طے نہیں کرتے، تو پھر جو ہے نا یہ جو چیز باعث نزاع ہے، جھگڑے کی طرف لے کے جا سکتی ہے، تو اس لیے پھر یہ غلط چیز ہے، اور شریعت نے جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو الاؤ نہیں کیا۔ باب الشفاعت فی وضع دین،
قرض کی تخفیف میں وضع کرنے میں تخفیف میں شفاعت کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور بندہ جو ہے وہ مقروض ہو گیا تو دوسرا بندہ کیا سکتا ہے قرض خواہوں کو کہ بھائی آپ کچھ اس کے ساتھ اس کا خیال کر لیں یا نرمی کر لیں یا تخفیف کر دیں یا کوئی مہلت دے دیں۔ پڑھیں۔ جابر سے مروی ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے پیچھے۔ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، اور بال بچے اور قرض جو ہے وہ چھوڑا۔ فَطَلَبْتُ إِلَىٰ صَحَابِ الدَّيْنِ أَن يَضَعُوا بَعْضًا، میں نے قرض والوں سے مطالبہ کیا أن يَضَعُوا بَعْضًا کہ وہ کچھ چھوڑ دیں، وضع کریں۔ فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، فَاسْتَشْفَعْتُ بِعَلَيْهِمْ، میں نے آپ کے دلوں میں سفارش طلب کی۔ فَأَبَوْا، پھر بھی نہیں مانے، وہ انکار کیا۔ آپ نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ صنف تمرہ کا، اپنی کھجوروں کی اقسام بنا۔ کل شیء من علی عدۃ، ہر چیز الگ الگ۔ از کا ابن زید علی عدۃ، از کے ابن زید، کھجوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ واللین علی عدۃ، والاجوۃ علی عدۃ، لین کو الگ کر دو، اجوا کو الگ کر دو۔ ثم حاضر، پھر ان کو حاضر کرو، ان لوگوں کو حتی آتیہ کہ یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ جاؤں۔ ففعلت، میں نے ایسے کیا۔ ثم جاء، پھر آپ آئے، فقعد علی، آپ بیٹھ گئے۔ وقال لکل رجل، آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، حتی استوفى، یہاں تک کہ پورا پورا دیا۔ استوفا پورا لے لیا ہر آدمی نے۔ وہ باقیات ہم لوگ کھجوریں بچ گئیں، کما ہوا جیسا کہ تھیں، کان علام یہ مسا، گویا کہ ان کو چھوڑ نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی بچ گئیں، یوں لگ رہا تھا کہ گویا ہم نے جو ہے نا دیا ہی نہیں ہے۔ وغزوت مع النبی، میں نے اللہ کے نبی سے غزوہ کیا۔ اللہ نادین لنا، اپنے اونٹ پہ۔ فاضافل، جو پانی پلانے والا اونٹ تھا اس کو کہتے ہیں۔ فاضافل جمل، جو وہ اونٹ ہے وہ آزافہ سست پڑ گیا۔ فتخلف علیہ، پیچھے رہا مجھ پر، میرے ساتھ وہ پیچھے رہ گیا، یا مجھے اس نے پیچھے کر دیا لوگوں سے۔ فوقعہ النبی، اللہ کے نبی نے اس کو مارا، من خلفی، اس کے پیچھے سے۔ آپ نے کہا بینی ہی، یہ مجھے بیچ دے بھائی، بینی مجھے بیچ دے، ہی یہ، ولاکا ظاہر الی المدینہ، اور تیرے لیے اس کے پیٹھے مدینہ تک تو سواری کر کے جا سکتا ہے۔ فلما دنونا، جب ہم قریب آئے مدینے سے، استاذن، تو میں نے اجازت مانگی، میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، میری نئی شادی ہوئی ہے، نیا زمانہ شادی کے ساتھ، مطلب نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا فما تزوجت، کس سے شادی کی ہے؟ بکرن او سیبن، کماری ہے یا کہ شوہر دیدہ ہے؟ میں نے کہا سیبن، شوہر دیدہ ہے، پہلے شادی شدہ ہے۔ اصیب عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ طرح کا جواریہ، اور جو ہے نا بہنیں چھوڑی ہیں میری صغارن، چھوٹی چھوٹی ہیں وہ، تو فتزوجت، تو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ فتزوجت سیبن، تو میں نے شوہر دیدہ شادی کی۔ تعلیمون، جو ان کو تعلیم دے، وہ تو ادیبون، ان کو ادب سکھائے۔ صبح کالا، پھر آپ نے کہا ایتیالہ کا، اپنے گھر میں جا، اپنے گھر میں آ۔ فقدیم، تو پھر میں آ گیا۔ تو فاخبار تو خالی، میں نے اپنے ماموں کو خبر دی، ببیل جمالی، اونٹ کی بیع کے بارے میں کہ میں نے بیچ دی ہے۔ فلاں نے، اس نے مجھے ملامت کی۔ فاخبار تو بے یا الجمالی، تو میں نے اونٹ کے تھکنے کے بارے میں اس کو بتایا۔ وبالذی، اور وہ معاملہ کان من النبی، جو آپ کی طرف سے پیش آیا، جو بات آپ کی طرف سے تھی، وہ وقتی یا اور آپ کا اس کو مارنا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا۔ فلما قادم النبی، جب اللہ کے نبی آ گیا، غدوت الیہ بالجمل، میں آپ کے پاس اونٹ لے کے آیا۔ فاتانی سامان الجمل، تو آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت دے دی، والجمل، اونٹ بھی دے دیا، وسہمی مال قومی، اور لوگوں کے ساتھ جو میرا حصہ تھا وہ بھی دے دیا۔ تو اس میں باقی اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ضمن میں یہ ہے کہ آپ نے وہ جو قرضہ، جب والد شہید ہو گیا تو آپ نے قرضہ تھا والد کا، جو بیٹی کو جو کیا کہتے ہیں ٹرانسفر ہو گیا، اور اس نے ادا کرنا تھا، تو آپ نے سفارش کی۔ چلیں، منع کیا گیا ہے اس بات کا بیان کہ منع کیا گیا ہے مال کو ضائع کرنے سے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کا بیوقوف ہے، جیسے اولاد ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہم میں سے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے بیچاروں نے کمایا ہوا بڑی محنت کے ساتھ، اور وہ اتنی نالائق اور نااہل اولاد ہوتی ہے، وہ آگے اجاڑتی ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے میں جانتا ہوں کہ جو ہے باپ ہے وہ محنت کر کر کے اور بڑی تنگ دستی کے ساتھ اس نے جناب جائیداد بنائی، اور اولاد ہے ماشاءاللہ وہ کیا نئی جوانی ہے، اور جناب سفید سوٹ پہن لیا، اچھا جوتا پہن لیا، اور مونچھوں کو بل دیا، ٹھیک ہے، اور بازاروں میں کھڑے ہوئے چودھری بنے، جائیداد بیچ کے کھائی، کوئی کام نہیں کیا نہ کھٹو، اور اپنے آپ کو بڑا جناب سمجھا، اور ڈیروں میں گیا، بڑوں کے ساتھ سلام دعا رکھا، گاڑیوں میں بیٹھے، کوئی گاڑی لے لی بھگائی۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی جب 2 4 5 سال گزرے، 7 سال گزرے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب ایسے کوئی چیز ہے وہ ختم ہوتی ہے، پھر اینڈ پہ پھر اپنی روٹین وہی، ٹھیک ہے، پھر وہی گھر میں جو ہے نا وہ بھوک ہے اور افلاس ہے۔ اب لوگوں کے جناب وہ کام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ملازمتیں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، کہیں دکان پہ لگ گئے، کہیں فیکٹری میں چلے گئے، وہ مطلب اسی اپنی جو ہے نا
روٹین جو ان کی نیچر میں جو چیز بھری ہوئی تھی ادھر پھر وہ لوٹ آئے۔ تو یہ ہے اگر کوئی بندہ مال ضائع کر رہا ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے، جیسا کہ امام بخاری یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ مال کو ضائع کرنا جو ہے یہ منع ہے، اور اس میں پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے اگر بندہ کہیں دیکھتا ہے کہ جناب یہاں پہ مال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ قول واللہ لا یحب الفساد ولا یسرع عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کو، خرابی کو پسند نہیں کرتا، اور مفسدین خرابی کرنے والے کے عمل کو ولا یسرع اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا۔ اور آپ نے، اللہ نے کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، ہاں کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے، یا کہ ہم کریں اپنے مالوں میں، ہاں، یا کہ ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، کیا اس کو بھی ہم چھوڑ دیں؟ یہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی مرضی کرنے دو، پیغمبر کہتا تھا نہیں، آپ نے اپنی مالوں میں مرضی نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا ولا تؤتوا مالوں کو، بیوقوفوں کو اپنے مال جو ہے وہ نہ دو، مطلب مال تو ان کے ہی ہیں لیکن چونکہ وہ تمہارے ہی جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، تمہارے ہی خاندان سے ہیں، اس لیے کہا کہ اپنے جو مال ہیں وہ بیوقوفوں کو نہ دو۔ والحجر فی ذلک، اور اس میں پابندی کا بیان، وما ینہی عن الخداع، اور دھوکے سے بھی ممانعت کا بیان۔ اگر ایک بندہ معاملہ کرتا ہے اور اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، پھر اس سے بھی منع کیا گیا ہے بھئی اس کو بھی نہ دھوکہ دو، اور اس کے اوپر بھی پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی اجاڑنا نہیں ہے، اور اگر کہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ دھوکہ کریں گے اور اس کا مال کا اجاڑیں گے، نقصان کریں گے، تو ان کو بھی یہ جو ہے نا ہدایت ہے کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے دوسروں کے، یہ نہیں اپنا بندہ سادہ سا جناب جیسے مرضی لوٹ مار کر لو اس کو، ابھی ایک چیز 1000 روپے کی اور وہ سادہ سے اس کو پتہ نہیں ہے، باپ اس کو بٹھا کے چلا گیا دکان پہ کہیں اور وہ تو اس کو ریٹ کا پتہ نہیں ہے، باپ ٹھگو لگا کے اس سے 100 روپے میں لے جاؤ 200 میں، ویسے میں مثال دے رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن دینار نے سمیت ابن عمر قال قال رجل للنبی، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا انی اخدع فی البیوع، بیوع میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب تو بیع کرے، آپ نے کہا جب تو بیع کرے تو یہ کہہ دے لا خلابۃ، دھوکہ نہیں چلے گا۔ فکان رجل یقول، آدمی یہی کہتا تھا، مطلب یہ کہ دھوکہ نہیں، اور اگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز مہنگی ہے تو میں نے یہ چیز جو ہے اتنے پیسے لے لینے، یہ چیز میں نے واپس لے لینی۔ چلیں اور ویسے یہ جو بات ہے نا والحجر فی ذلک، اس میں پابندی کا بیان، اس کے اوپر بھی حاشیے میں جو انہوں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے کہ بھئی پابندی لگانی چاہیے یا کہ نہیں، یا پابندی لگاتے ہیں تو یہ فلاں فلاں نقصان ہے، اور بھئی نقصان تو ہے لیکن فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اب ایک بندہ ہے آپ اس کے تصرف پہ پابندی لگا دیں اور وہ کیا ہے جائیداد کو اجاڑ رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ باپ نے جناب 5 کلے چھوڑ دیے ہیں، اب آپ نے بیچ کے وہ کھانے، اس کو کام پہ لگاؤ، کام کرے وہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے مقرر کر دو کہ اتنے عرصے تک آپ نہیں بیچ سکتے ہو، الا یہ کہ عدالت آپ کو اجازت دے، اور عدالت غور و فکر کرے کیوں یہ بیچ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے یا کہ نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے جناب بیچ رہا ہے، سمجھ آئیے؟ ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے والجمہور ولا جواز الحجر علی الکبیر، جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ بڑے پر پابندی لگانا جائز ہے۔ حاشیے میں یہ حاشیہ کون سا نمبر 4 ہے درمیان کے، آگے چل کے میں پڑھ رہا ہوں متعلقہ جو بات ہے۔ وخالف ابو حنیفہ و بعض ظاہریہ ووافق ابو یوسف و محمد قال تھاوی لم ارى عن آدم من صحابۃ منع الحجر عن الکبیر ولا عن التابعین الا عن ابراہیم۔ اچھا آگے وہ سارے دلائل جو دیے ہوئے ہیں، آگے پھر وہ یہ کہ جو کہتے ہیں نہیں لگائی جا سکتی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس پہ کیوں نہیں لگائی تھی، انی اخدع فی البیوع، بندہ کہہ رہا ہے مجھے بیع میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ نے کہا اذا بایعت فقل لا خلاف، اس صورتحال الگ ہوتی ہے نا، آپ دکان پہ بیٹھ کے ٹماٹر بیچتے ہو، ہاں آپ گوبھی بیچتے ہو، یہ صورتحال، اور ایک بندہ جو زمین بیچ رہا ہے، فرق ہے یا کہ فرق نہیں ہے؟ ہاں ادھر وہ زمین بیچ کے کھا جائے گا، آگے آنے والے یہ نا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جائے گا، سرمایہ کھا جائے گا، وہ گھر بیچ کے کھا جائے گا، وہ برتن، ٹھیک ہے، وہ چیز الگ ہے۔ اور یہ کہ ایک بندہ بزنس کرتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں لے کر آتا ہے، یہ کون سا اتنا بڑا بزنس مین تھا، یا تو یہ بتا دو بھی یہ یہاں پہ جس بندے نے یہ کہا تھا بڑا بہت تاجر تھا، وہ اس طرح کا بندہ وہی ہوتا ہے نا جس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، چھوٹا موٹا جو کام کرتا ہے، چھوٹی موٹی دکان پہ جناب بیٹھ گیا، کوئی تھوڑی بہت چیزیں بیچ دیں تو بند کہہ دیا، کیونکہ اگر اسے ہائی فائی دماغ ہو تو پھر تو جناب وہ بڑا کام کرے گا نا، پھر تو لوگ اس کو ٹھگو نہیں لگائیں گے، سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی، تو پابندی لگانی چاہیے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں،
اور مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے معاشرے کو دیکھ کر کہ ایسے لوگوں پہ پابندی بدرجہ اولا لگانی چاہیے تاکہ آنے والی جو فیملی اس کی ڈسٹرب نہ ہو. اب وہ بندہ تو ایسے کر لیتا ہے, ساتھ اس کی بیگم بھی مل جاتی ہے نئے نئے. اور بھائی میرے ذہن میں مثالیں ہیں اس لیے میں یہ بول رہا ہوں. میں نے دیکھے اپنے خاندان میں لوگ کہ والد نے جناب ساری عمر محنت کر کے جناب کیا باہر مربع بنایا, مربع سمجھتے ہیں نا, ٹاری جنوں گئی تھی, وہاں پہ بھینسیں رکھیں, وہاں پہ جناب زمین بنائی, اور اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ مجھ سے پہلے وہ ویسے ہو گئے, لیکن یہ چیزیں میں نے سنی ہوئی ہیں کہ وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو مثال میرے ذہن میں ہے, اولاد ہو نہیں رہی تھی. پھر اس نے علاج کرایا بیگم کا, پھر آگے جو ہے نا وہ اولاد ہوئی. اب اولاد جب بڑی ہو گئی, والد بوڑھا ہو گیا, اب جناب کیا ہے دھوم دھام کے ساتھ شادی, بڑے جناب ڈھول ڈمکے کے ساتھ, ادھر خسرے بھی ناچ رہے ہیں, ادھر فلاں بھی ناچ رہے ہیں, پنڈ نو پتہ چل جائے جی منڈے کی شادی ہے جی. ہاں, اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر جناب پنڈ نو پتہ چل جائے جی منڈا جناب سوٹ پاندہ ہے. ہاں, اب بیچنا شروع کر دیا باقی چیزیں, اور کوئی کام نہیں, محنت نہیں ہے. وہ بھینسوں کا بھی خیال نہیں کرنا, بندہ رکھ لیا, وہ بھی اس کا بھی اجاڑا ہوتا گیا. اور پھر زمینیں ایسے ایسے بیچ گیا. اب کیا ہوا, ساری زمین بک گئی, ہر چیز بک گئی, وہ تاریخ ختم, مجھاں ختم, ہر چیز. اب بھائی صاحب اری جناب نے 15,000 20,000 روپے فیکٹری میں کام کرنے جاتے ہیں. سمجھ آئیے بات. اب وہ اس کو کون جھیلے گا, آنے والی اس کی نسل جھیلے گی, ٹھیک ہے, اس کی بیگم جھیلے گی. اب وہ جھیلتے ہیں تو یہ کہ پابندی لگاؤ نا بھائی, ان کی مسئلہ ان کا فائدہ ہے, پابندی لگا دو کہ صبر کر لیں وہ. ہاں جی, تو یہ چیز ہے. عن المغیرہ بن شعبہ قال قال نبی, اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر ماؤں کی نافرمانی کو. باپ کی بھی نافرمانی حرام ہی ہے, لیکن چونکہ عموماً مائیں جو ہیں وہ ہم گھروں میں عورتوں کو دبا لیتے ہیں نا, سوسائٹی ہماری ایسے ہے, تو باپ جو ہے وہ چونکہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے, ہولڈ ہوتا ہے, اس لیے عموماً باپ کے خلاف نہیں جاتے. لیکن ماں جو ہے بیچاری, وہ سارا غصہ ماں کے اوپر آتا ہے, اور لوگ اس لیے آپ نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. یہ نہیں کہ باپ کی جو نافرمانی ہے وہ تو جائز ہے. وباد البنات, بیٹیوں کو زینت درگور کرنا, ومن وہ ہاتھ ہی روکنا, اور دوسروں سے کہنا ہاتھ ہی لینا, خود نہ دینا اور دوسروں سے لینا. وقاریہ لکم, اور ناپسند کیا تمہارے لیے, کیلا وکالا, کہا گیا اس نے کہا گیا اس نے کہا, اور کوئی بات آتی نہیں, سارا دن بیٹھ کے کھچ کھچ کرتے رہو, لوگوں کی باتیں کرتے رہو, وہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں نے یہ بات کی ہے, فلاں یہ کام کر رہا ہے, فلاں یہ بات کر رہا ہے. وکثرت سوالی, اور زیادہ سوال کرنا. اس میں ایسے خام خواہ کے جو الٹے سیدھے سوال ہم کرتے ہیں جو غیر متعلقہ, وہ ناپسند کیے, حرام کیے. یا بہت زیادہ سوال کرنا, یہ بھی ہے کہ مانگنا, ضرورت سے زیادہ. یہ ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں, ضرورت سے زیادہ. وَإِذَاعَةَ الْمَالِ, اور مال کو ضائع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. چلیں ہاں جی. غلام جو ہے وہ نگران ہے فی مال سیدی, اپنے آقا کے مال میں. ولا یعمل الا باذنہ, اور عمل نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ جیسے امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے غلام پہ پابندی ایسے جو ہے نا وہ ویسے نہ بھی ہو, تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک شکل ہے, غلام کے اوپر بھی پابندی ہے. ولا یعمل الا باذنہ, وہ مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا. یا دوسرے لفظوں میں جو بندہ کسی کے متحد ہے اور اس کے مال جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, تو وہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کرے گا اور اس کو اجاڑے گا نہیں. یہ نہیں کہ میں نگران ہوں, میں جو مرضی کرتا رہوں. پڑھیں. عبداللہ بن عمر سے مروی انہ سمع رسول اللہ, انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا, آپ کو کہہ رہے تھے کلکم رائن و مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے اپنے متحد, اپنے رعیہ کے بارے میں, یعنی متحد جو ہیں ان کے بارے میں. امام جو ہے وہ نگران بھی ہے, وہ مسئول عن رعیتہ, اپنے رعیہ کے بارے میں وہ جواب دہ بھی ہے. والرجل فی اہل رائن, گھر والوں کے بارے میں ایک آدمی نگران ہے, وہ مسئول عن رعیتہ. والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ, اور عورت جو ہے خامد کے گھر میں وہ نگران بھی ہے اور وہ جواب دہ بھی ہے اپنے رعیہ جو متحد ہیں, یعنی اس کے جو بچے ہیں وغیرہ وغیرہ جو گھر میں. اور جو خادم ہے فی مال سید, اپنے آقا کے مال میں رائن, وہ نگران بھی ہے. وہ مسئول عن رعیتہ, اور وہ اپنے جو متحد ہیں, جو چیز اس کے انڈر ہے, جو مال شال, اس کے بارے میں وہ جواب دہ بھی ہے. انہوں نے کہا میں نے وسمیت ہاؤلائی میں رسول اللہ, یہ ساری باتیں میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. واسم النبی قال, اور میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا والرجل رائن فی مال ابیہ, اور ایک آدمی اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہے اور وہ جواب دے عن رعیتہ, اپنے متحد چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اب بے مال ہے, اب بے مال ہو پھر بھی جناب بھائی آپ جواب دیں. فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ.